الله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي علم بالأنعام وحرم الحرام الذي خلق كل شيء وخلق الإنسان والأنعام والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد الأنام وعلى آله العظام وعلى أصحابه الكرام وعلى من اتبع الإسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال الله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، جس کے بے شمار انگنت لاتعداد احسانات ہیں، جو سراپا احسان ہے، حقیقی محسن ہے، جس نے ہمیں ایک جان سے پیدا فرمایا اور اسی جان میں سے اس کا جوڑا تخلیق فرمایا، اور جس نے ان دونوں کے ملاپ سے کثیر مرد عورتیں اس جہان میں پھیلائیں، جس کے اختیار میں اس کائنات کا ذرہ ذرہ موجود ہے، جو جیسے چاہتا ہے ہواؤں کا نظام چلاتا ہے، جیسے چاہتا ہے بادلوں کو کھینچ لاتا ہے، جس زمین کو چاہتا ہے مردہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اس کو پھل بوٹے پودے رنگ و نور سے بھر دیتا ہے. وہی ہے جو انسانوں کو بھی بیٹے بیٹیاں ملا کر اور کبھی
بیٹے اور کبھی صرف بیٹیاں اور کبھی کچھ نہ دے کر بھی اپنی قدرتوں کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اسی سے دعا ہے ہمارے دلوں کو اپنی طرف راغب فرما لے کہ انسانوں کے دل اس کی انگلیوں کے درمیان اور اس کی مرضی پر ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں ایسا دل عطا فرما دے جو قلب سلیم ہو۔ درود و سلام امام الانبیاء سید الاتقیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود میں ایک ایسا لوتھڑا رکھا ہے جو اس کے تمام اعضاء کو، اس کے تمام خوابوں خواہشوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ دل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے مطابق اگر یہ دل ٹھیک ہو جائے، اگر یہ لوتھڑا ٹھیک ہو جائے تو صلح الجسد کلہ، تو سارا جسم، سارا جسد، سارا بدن ٹھیک کام کرتا ہے۔ آنکھیں درست دیکھتی ہیں، ہاتھ درست پکڑتے ہیں، پاؤں درست سمت میں چلتے ہیں، دماغ صحیح سوچتا ہے۔ اور اگر یہ بگڑ جائے فسد الجسد کلہ، تو سارا جسم، سارا بدن، اس کا توازن خراب ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا وہی القلب، یہ دل ہے اور اس کی مختلف اقسام ہیں۔ قرآن مجید کے اندر دلوں کی اللہ تعالیٰ نے 137 بار اس کا ذکر کیا ہے، اور تقریباً اتنی ہی اس کی اقسام ہیں۔ تفصیل طلب بات ہے کہ ہر دفعہ، ہر جگہ، ہر مجرم کے لیے اور ہر صاحب ایمان کے لیے مختلف طرح کے دل کا ذکر اور تذکرہ کیا ہے۔ میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، پھر کبھی انشاءاللہ ان آیات کو ہی سامنے رکھ دیں گے جن میں اللہ نے لفظ قلب کو استعمال کیا، قلوب کو استعمال کیا۔ یہ بڑا اہم حصہ ہے انسان کے وجود کا، اور یہاں سے ہی سارا معاملہ شروع ہوتا ہے۔ نیکی کا بھی داعیہ اسی کے اندر آتا ہے، اور برائی کا داعیہ بھی یہاں سے ہی شروع ہوتا ہے۔ گویا یہ انسان کے اس بنیادی سارے ڈھانچے، اس مشینری کا وہ مرکز ہے جہاں سے پیغام ہاتھ کو درست یا غلط، آنکھ کو درست یا غلط، پاؤں کو درست یا غلط، دماغ کو درست یا غلط کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ یہ وہ مرکز ہے، اور اگر یہاں اللہ کا اختیار مان لیا جائے اور یہ اللہ کے سامنے عاجز ہو کر پیش ہونے والا دل ہو جائے، اور اس دن کو اپنے سامنے رکھے جس دن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس دن کوئی اولاد یا مال انسان کو نفع اور فائدہ نہیں پہنچا سکے۔ اگر اس روز کسی کو نفع اور فائدہ ملنے والا ہے، کامیابی ملنے والی ہے، تو وہ شخص ہے جس کا اس دنیا میں، وہاں جا کے تو سبھی کے دل سیدھے ہو جائیں گے، جس کا دل اس دنیا میں الا من اتى اللہ بقلب سلیم، ما سوائے اس آدمی کے جو اللہ کے سامنے سلامت دل سے آیا، سلیم فطرت کے ساتھ آیا، عاجز بن کر آیا، اور اللہ کی رضا حاصل کرنے والا اس کے سامنے ایسا دل لے کر آتا ہے جس دل میں جنت جانے کی صلاحیت موجود ہے۔ جنت وہ دل جائیں گے
جو یہاں حسد نہیں کرتے، یہاں بغض نہیں رکھتے، یہاں لوگوں کا برا نہیں سوچتے، یہاں لوگوں کے لیے خیر خواہی اور غم گساری محسوس کرتے ہیں، یہاں لوگوں کے لیے غم خاری محسوس کرتے ہیں، یہاں انانیت سے دور رہتے ہیں، یہاں خود غرضی سے دور رہتے ہیں، یہاں ایثار کا مظاہرہ کرتے ہیں، یہ جو دل اچھائی پر معمور ہیں، یہ دل انشاءاللہ اللہ کے سامنے اس کی رضا کو اور اس کی رحمت کو حاصل کرنے والے ہوں گے۔ اللہ کرے ہمارے دل بھی ایسے ہو جائیں۔ آمین۔ اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر یہ دل آپ کو آپ کی ذات کے خول میں ایسا بند کرے گا کہ آپ سے اس بنیادی داعیے کو جو نیکی کی طرف آپ کو لے کے بڑھتا ہے اس کو چھین لے گا، انانیت کا شکار کر دے گا، اور پھر آپ اللہ کی بے شمار اور بے بہا نعمتوں کو بھی استعمال میں لانے کے باوجود سنگ دلی کا مظاہرہ کریں گے، اور آپ کے دل سنگ کے ساتھ اس کو، پتھر کے ساتھ اس کو کیا مشابہت کہ اللہ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا کہ تمہارے دل تو پتھروں سے بھی سخت ہیں، پتھر تو ایسے بھی ہیں جو چوٹیوں سے گر کر ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں من خشیت اللہ کے ڈر سے۔ پہاڑ اور پتھر تو ایسے بھی ہیں جو پھٹتے ہیں، ان میں سے اللہ کے خوف سے پانی جاری ہو جاتا ہے، تم تو ان سے بھی زیادہ سخت ہو۔ جب یہ سنگ یا سنگ دلی یا پتھروں سے سخت، جس کو قسد قلوبکم کہا، قاسیہ کی طرف آتا ہے، سختی کی طرف آتا ہے، تو پھر انسان کا دل ساری کائنات سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے، اس میں رحمت اور مرحمت نکل جاتی ہے۔ اور جب تک اس کے دل میں دوسروں کے لیے رحمت ہے، مرحمت ہے، شفقت ہے، نرمی، غم خاری ہے، تو گویا اس کے اندر اللہ کی رحمت کو سمیٹنے کا وہ بنیادی حصہ موجود ہے، ابھی اس کی اصلاح ممکن ہے۔ اسی لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ دل اس رحمت اور شفقت اور مرحمت سے خالی کیسے ہوتا ہے، یہ سخت کیسے ہوتا ہے، جب اس پر زنگار چڑھ جاتا ہے، جب اس کو زنگ لگ جاتا ہے۔ اور زنگ کیسے لگتا ہے؟ یہ بیرونی معاملہ نہیں ہے، بلکہ اندر سے جب گناہوں کو پسند کرنے لگتا ہے اور گناہ کی طرف بڑھنے لگتا ہے، اور ہر نقطہ اس کے دل کی اس خاصیت کو، اس کمیت کو چینج کر دیتا ہے، تبدیل کر دیتا ہے، اس صلاحیت کو سلب کرنا شروع کر دیتا ہے، جو صلاحیت واپس اس کو پچھتا کر مجبور کر کے ندامت کے ساتھ اللہ کے سامنے لے کر آتی ہے۔ یہ جب ندامت محسوس نہیں کرتا اور بار بار اصرار کرتا ہے ذنوب پر، گناہوں پر، اسم پر، تو پھر اس کا دل سیاہ پڑتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر کوئی بات اس پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ یہ مرکز ہے، اگر یہ ٹھیک ہوا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اس کو کیسا ہونا چاہیے؟ کسی شخص کی پہچان، اس کے دل کی پہچان اس کے اعمال ہے۔ کیسے پتہ چلتا ہے کہ کس کے دل میں نرمی؟ کیا کسی کے چہرے سے آپ، اس کے بشرے سے آپ، اس کی وجاہت سے، اس کی خوبصورتی سے آپ دیکھ سکتے ہیں؟ بڑے بڑے حسین و جمیل ایسے ہیں جو جانوروں سے بھی بدتر سلوک کرتے ہیں، جو درندوں سے بھی خونخوار نکلتے ہیں۔ کیسے پتہ چلتا ہے کس کا دل دوسروں کی شفقت اور محبت اور رحمت اور مرحمت سے بھرا ہوا ہے؟ پتہ چلے گا اعمال سے۔ اعمال اس کا اظہار ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اعمال کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو وہاں سے میں شروع کرتا ہوں جہاں سے آپ نے شروع کی۔ آپ نے فرمایا لیس المؤمن الذی یبیت وجارہ الی جنبہ جائع، وہ شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا جو خود تو شکم سیر ہو کر کھا لے اور اپنے ہمسائے کو بھوکا چھوڑ دے۔ احساس۔ اعمال دو طرح کے ہیں، ایک وہ جو آپ کی ذات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، آپ کی ذاتی استعداد کا اظہار کرتے ہیں، آپ کی ذاتی قابلیت کا اظہار کرتے ہیں، آپ کی ذاتی صلاحیت کا اظہار کرتے ہیں، آپ کے ذاتی اس بینک بیلنس میں، نیکیوں کے بینک بیلنس میں اضافہ کرتے ہیں، ذاتی معاملات ہیں۔ ایک اعمال وہ ہیں جن کا تعلق آپ کی ذات کے ساتھ ہے،
یہاں سے بھی کسی کے دل کا پتہ نہیں چلتا. اگر ایسا ہوتا تو تمام نمازیں پڑھنے والے نرم دل ہوتے ہیں, تمام حاجی حج کر کے آنے والے بڑے ہی نرم دل ہوتے ہیں, لوگوں کے ساتھ محبت و شفقت کا سلوک کرتے. بلکہ آپ کے ہاں معروف نہیں ہے کہ حج کر کے آیا تو اس کا چھرا پہلے سے بھی تیز ہو گیا, حج کر کے آیا تو اس کی طبیعت پہلے سے بھی تیز ہو گئی, حج کر کے آیا تو پہلے سے بھی خوفناک ہو گیا. ذاتی اعمال کا تعلق آپ کے ساتھ ہے, آپ کی نیکیوں کے ساتھ ہے, آپ کی نیکیوں کے بیلنس کے ساتھ ہے. وہ اعمال جو دوسروں کو متاثر کرتے ہیں وہ ہے معاشرت. معاشرت جہاں آپ رہتے ہیں دنیا میں تو آپ لوگ آپ سے ڈرتے رہیں گے اور آپ کی بات بھی آپ کے سامنے نہیں کریں گے, لیکن جب وہ آپ کے جنازے کے ساتھ چل رہے ہوں اور وہاں ان کی آنکھوں پہ ان کے آنسوؤں کے ساتھ ان کے گال تر ہوں اور وہ کہتے ہوں اس جیسا ہمسایہ کوئی نہیں, پھر پتہ چلے گا کہ آپ کا دل کیسا تھا. جب آپ کے جانے کے بعد کئی گھرانے یہ دکھ محسوس کریں کہ آج ہماری غمخواری کرنے والا چلا گیا اور وہ اس وقت شہادت نہیں, پھر پتہ چلے گا کہ آپ کا دل کیسا تھا جب آپ کے ساتھ کوئی معاملہ کرتا ہے, جب آپ کے ساتھ کوئی بات چیت کرتا ہے, جب آپ کسی سے ملتے ہیں. طبقاتی تفاوت ہوتا ہے, امتیاز ہوتا ہے, آپ بڑے ہیں وہ چھوٹا ہے, آپ طاقتور ہیں وہ کمزور ہے. تب آپ کی شفقت و رحمت اسے ملے, پھر آپ کے بارے میں گواہی ملے کہ آپ کا دل غمخوار ہے, آپ کا دل نرم ہے, یا آپ کا دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت والا ہے. زندگی کے معمولات آپ کیسے سوچتے ہیں, آپ کیسے کرتے ہیں. اللہ اکبر. اور جب کوئی اس بات سے بے غرض ہو جائے, ہمسایہ تو دور رہا, خونی رشتہ دار اس بات سے بے غرض ہو گئے اور دنیا کا بے توقیر سامان جمع کرنے میں لگ گئے, جبکہ بار بار اللہ کہتے ہوں, اللہ یہ وعدے کرتے ہوں مجھے دے دو, قرض مجھے دے دو, رشتہ دار تمہارا ہے اس پر خرچ کرو, خرچ اس پر کرو گے, قرض مجھ کو دو گے. اطمینان نہیں آتا, راحت نہیں نصیب ہوتی, مولوی کی بات پر کان نہیں دھرتا, ممبر سے آنے والی صدا اس کے کان پہ جاتی نہیں ہے, دروازے بند ہیں, کھڑکیاں کانوں کی دلوں کی بند ہیں, ماننا نہیں چاہتا, سمجھتا ہے کہ شاید یہ ممبروں پہ کھڑے ہونے والے تو مجھے دھوکہ ہی دیتے ہیں, میرا مال چھیننے کے در پہ ہیں. ہم تو تجھے وہی کہتے ہیں جو اللہ کی کتاب نے کہا, دے دے, خرچ کر دے, خرچ کرنے کے بدلے میں یہاں بھی زیادہ ملنا ہے, اور اصل میں جہاں جمع ہونا ہے وہاں جا کے پتہ چلے گا یوم لا ینفع مال ولا بنون, نہ کسی کا مال وہاں فائدہ دے گا, نہ کسی کی اولاد فائدہ دے گی, الا من اتى اللہ بقلب سلیم. اس دن ایسا دل اللہ کے سامنے لے کر جا کہ وہاں شہادتیں ملیں, اس کے ہر صفحے اعمال پر, ہر نام اعمال کے ہر صفحے پر لکھا ہوا ہے یہ صدقہ کرتا ہے, اور صدقہ بھی ایسا کرتا ہے کسی کو خبر بھی نہیں ہونے دیتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اگر ذات کے خول میں بند نہ ہوا, انانیت کے گھوڑے پر سوار نہ ہوا, تو فرمایا لیس من نفس ابن آدم الا علیہ صدقۃ فی کل یوم طلعت فیہ الشمس. ہر دن جس دن میں سورج طلوع ہوتا ہے, تو وہ طلوع ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کو نظر نہ آئے تو وہ طلوع نہیں ہوتا. ہر وہ دن قیامت تک جس آدمی کو جتنی مہلت ملے, جتنی زندگی ملے, اس کی پوری زندگی, ہر روز اس پر صدقہ لازم ہے, صدقہ لازم ہے. کون سا صدقہ؟ اللہ اکبر. صحابہ نے پوچھا, قیل یا رسول اللہ ومن این لنا صدقۃ نتصدق بها, اللہ کے نبی کون سا صدقہ, کیسے کریں یہ صدقہ؟ ہر آدمی تو صدقہ کرنے کے لائق ہی نہیں. صدقہ کی تعریف کیا ہے, یعنی نیکی ہے کیا؟ پیارے نبی علیہ السلام نے کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی. فقال صلی اللہ علیہ وسلم ان ابواب الخیر لکثیرہ, خیر کے دروازے بہت زیادہ ہیں. پوچھا گیا ہے آپ سے صدقہ کیسے کریں؟
اور جواب کیا دیا ہے؟ خیر کے دروازے بہت زیادہ ہیں. حالانکہ سوال تو صدقے کا ہے، کہا بھی آپ نے صدقہ ہے، سوال بھی صدقے کے متعلق ہوا، لیکن جواب دیتے ہوئے فرمایا ان ابواب الخیر لکثیرہ، خیر کے دروازے بہت زیادہ ہیں. پھر آپ نے اس کی ایک تفصیل ارشاد فرمائی، سنیے ذرا کان کھول کے. فرمایا تسبیح، سبحان اللہ کہنا، اللہ کو اعلیٰ اور بالا ذات تسلیم کرنا، اس کی تسبیحات پڑھنا، اس کو تو کچھ نہیں لگتا. والتحمید، الحمدللہ کہنا، موجود وسائل، مال، معاملات، عزت و جاہ، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا. والتکبیر، ہمہ وقت اللہ کی کبریائی بیان کرنا. والتحلیل، لا الہ الا اللہ کہنا، گویا اللہ وحدہ لا شریک کو ایک الہ ماننا. والامر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا. والنہی عن المنکر، برائی سے منع کرنا. وتمیت الاذی عن الطریق، راستے سے ایذا دینے والی چیز کو ہٹانا. وتسمع الاصم، اللہ اکبر، بہرے کو سنانا. اللہ اکبر. وتسمع الاصم، اس کے کانوں کی اب سماعت، قوت سماعت سلب ہوئی، بوڑھا ہوا، بیمار ہوا، الجھن محسوس نہ کر. وتسمع الاصم، بہرے کو سنانا. تھوڑا اونچی بولنا پڑے، دہرانا پڑے، بار بار کہنا پڑے. بوڑھا باپ ہے، اب اس کو سنائی نہیں دیتا اور تو الجھتا ہے، تجھے غصہ آتا ہے، تو چیختا چنگھاڑتا اور دھاڑتا ہے. وتسمع الاصم، میرے نبی فرماتے اس بہرے کو سنانا صدقہ ہے، نیکی ہے، خیر کا دروازہ ہے. اللہ اکبر. وتہدی الاعمی، کسی اندھے کا ہاتھ پکڑ کر اس کو راستہ دکھانا، اس کو راستے پر چلانا. وتدل مستدل علی حاجتہ، کسی حاجت مند کی حاجت روائی کرنا. وتسعى بشدۃ ساقیک مع اللهفین المستغیث، کسی بے کس اور لاچار کی مدد کے لیے اپنے بدن کی ساری قوت لگا دینا. کسی لاچار کے لیے اپنے آپ کو جوخم میں ڈالنا، کسی لاچار کی مدد پر کمر بستہ ہو جانا. اور فرمایا وتحمل بشدۃ ذراعیک مع الضعیف، کسی بوڑھے کے لیے، کسی ضعف والے کمزور کے لیے اس کا بوجھ اٹھا کر خود شدت اور مشقت برداشت کرنا. فرمایا فہذا کلہ صدقہ منک علی نفسک، یہ ساری باتیں صدقہ ہیں تم میں سے جس کو جس کی طاقت ہو وہ کر گزرے. غم خاری، بنیاد کیا ہے؟ غم خاری. جب آپ کسی سے مسکرا کر ملتے ہیں تو یہ غم خاری ہے، آپ کو نہیں پتا اس کو کیسے کیسے دکھ ہیں. تمہاری دکان پہ کام کرتا ہے، 5-10 منٹ لیٹ ہوا، تمہارے ماتھے پر، تمہاری پیشانی پر 10,000 شکنیں آ گئیں. نہیں آتے ہوئے اسی طرح سے اس نبی کو یاد کرو جس کا غلام کسی کام پہ جاتا ہے، راستے میں کھیل میں لگ جاتا ہے، جو پیچھے سے آ کے اپنے غلام کو محبت سے تھامتا ہے، اس کے کانوں کو پکڑ کے کہتا ہے یا ذل اذنین، او 2 کانوں والے، تجھے کسی کام بھیجا تھا، یہاں کھڑا ہو گیا ہے. جو کہتا 10 سال بعد نبی رخصت ہوئے، وہ کہا 10 سال میں نے نبی کی خدمت کی، دن رات میں نبی کی خدمت میں رہا، چھوٹا تھا، آپ علیہ السلام کے سامنے بالکل بے حیثیت تھا، لیکن میرے نبی نے کبھی مجھے تانا نہیں دیا، کبھی مجھے سخت سست نہیں کہا، کبھی کسی بات پر مجھے ڈانٹا نہیں ہے. میرا نبی تو ایسا ہے، مجھ سے غلطی بھی ہو جاتی، برتن ٹوٹ جاتے، مجھ سے کوئی کوتاہی ہو جاتی، اللہ کے نبی مسکرا کر مجھے دیکھتے تھے. غم خاری، یہ وہ رویہ ہے جس سے تیرے دل کا پتہ چلے گا. اور وہ رویہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ جب تو ہمہ وقت نبی کریم علیہ السلام کی حدیث کے مطابق ذاتی ذکر میں بھی لگا ہوا ہے اور لوگوں کی حاجتیں اور ان کی مشکلیں آسان کرنے میں لوگوں کا معاون بھی بنتا ہے،
بلکہ تو مسکراتا ہے، تو ہنستا ہے، تو طنز کرتا ہے ان لوگوں پر جو لوگوں کی خدمت پر مامور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی کی بڑی بڑی ترقیوں کو قربان کر کے اپنے آپ کو پیش کیا لوگوں کے سامنے اور لوگوں کی مشکلات میں ان کے ساتھی بن گئے، تو ان پر طرح طرح کے الزامات لگاتا ہے، طرح طرح کی ایسی ایسی تہمتیں گھڑتا ہے۔ تجھے اللہ سے ڈر نہیں آتا؟ غم خار بن، نرم ہو جا، یہ نرمی تجھے اللہ کے نبی کا ساتھی بنا دے گی۔ میرے نبی کو اللہ اپنی رحمت یاد کرواتے ہوئے فرمایا اور زیادہ نرمی پر آمادہ کرنے کے لیے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اے میرے حبیب آپ جو نرم ہیں نا، یہ اللہ کی رحمت ہوئی آپ پر۔ لِنْتَ لَهُمْ، آج کو اللہ کی رحمت نے ان کے لیے نرم کر دیا ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، غلیظ القلب، اگر آپ تند خو ہوتے، سخت دل ہوتے، آپ سخت زبان ہوتے، لَمْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ لوگ کبھی اس طرح دیوانہ وار تمہارے گرد جمع نہ ہو پاتے۔ یہ جو تمہاری زبان سے نکلی ہوئی بات کو سنتے ہیں تو کہتے ہیں سمعنا وَأَطَعْنَا، یہ جو تمہارے منہ سے نکلے ہوئے پانی کو، کلی کے پانی کو جو تمہارے منہ کو صاف کر کے باہر تم پھینکتے ہو، اس کلی کے قطرہ کو ایک زمین پہ ایک قطرہ نہیں گرنے دیتے، دسیوں ہاتھ آگے بڑھ کر تمہارے تھوک کو لپک لیتے ہیں۔ یہ سبب یہی ہے کہ ہم نے تمہیں ان کے لیے نرم کیا ہے، اس نرمی کی وجہ سے تمہارے قریب ہیں۔ اگر تم سخت ہوتے، تنگ دل ہوتے، تمہاری مجلس میں کس حوصلے سے بلال بیٹھتا، تمہاری مجلس میں کس حوصلے سے سہیب بیٹھتا، تمہاری مجلس میں درماندہ پسماندہ پریشان حال کس اعتماد کے ساتھ بیٹھتا۔ کسی غریب کسی کمزور کو نبی پاک کی مجلس میں بیٹھے ہوئے یہ ڈر نہیں کہ کوئی چودھری آئے گا تو نبی پاک کھڑے ہو کر اس کا استقبال کر کے مجھے اٹھا دیں گے۔ آج مسجدوں والے، جماعتوں والے، تنظیموں والے سن لیجیے میری بات کو، جب بڑے بڑے طاقتور آتے ہیں، مالدار آتے ہیں، تمہارے بازو کھل جاتے ہیں، تمہارا رویہ بدل جاتا ہے، اور جب غریب آتا ہے، کمزور آتا ہے، مدد کو محتاج آتا ہے، کوئی اپیل کرنے والا آتا ہے، کوئی اپنی بیٹی کے لیے تم سے مدد مانگنے آتا ہے، تمہارا رویہ مختلف ہوتا ہے، تمہارا لہجہ اکھڑ جاتا ہے، تمہارے سوال بدل جاتے ہیں۔ سوچو کبھی تمہیں ایسی حالت میں اللہ پہنچا دے، پھر تمہارے بارے میں بھی لوگ شک و شکوک کریں، تم سے بھی ایسی انکوائری شروع ہو جائے، تم کہاں کھڑے ہوگے؟ اللہ نے تمہارے در پر پہنچایا۔ وہ جو تم سے قرض مانگنے آیا، اللہ کی قسم اللہ نے اپنی رحمت ساتھ بھیجی کہ تیرے گھر کا دروازہ دکھایا۔ وہ جو تجھ سے مدد مانگنے آیا، وہ تیرا بہن بھائی جو تجھ سے امید رکھ کر آیا، تو سمجھتا اس کو انکار کرنا کوئی کمال ہے؟ تو نے انکار کر کے اللہ کی رحمت کو انکار کیا ہے۔ اچھا تمہارے پاس فالتو ہو اور تمہارا بھائی اس کا مزاج یہ ہو کہ وہ واپس نہیں لوٹاتا، تو پھر کیا کرو گے؟ اس کو دینا بند کر دو گے؟ نہیں، یہی تو میرے نبی کی سنت ہے، یہی تو میرے نبی کا طریقہ ہے، یہی تو امتحان ہے کہ ایک دفعہ کیا فرمایا، سل من قطعک، اس کے ساتھ صلہ رحمی کر جو تجھے توڑ دیتا ہے، اس کے ساتھ صلہ رحمی کر، واعف عمن ظلمک، اس کو معاف کر جو تجھ پر ظلم ڈھاتا ہے، جو کاٹ ڈالنے کو دوڑتا ہے نا اس کو معاف کر کے دکھا۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اسوہ حسنہ بنا لے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ، یہ صرف سننے سنانے کی آیت نہیں ہے، یہ صرف کہنے کی آیت نہیں ہے، تمہارے لیے نبی پاک کی ذات میں نمونہ ہے۔ کیا مطلب ہے؟ تم جو مرضی کرتے رہو، یہ آیت پڑھتے رہو، بات بن جائے گی؟ کیا تعریف ہے میرے نبی کی؟ کیا کہا؟ پہلی وحی لے کر گھر آئے، اترے، بیوی کے پاس پہنچے، گھبرائے ہوئے، بخار چڑھا ہوا، اور آپ لیٹ رہے اور کہتے میری بیوی
اللہ واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کچھ نہیں ہونے دے گا. تسلی دی اور ساتھ تعریف کی، کردار کی تعریف، معاشرت کی تعریف. بیوی نے یہ نہیں کہا کہ آپ حلال کھاتے ہیں، آپ تو بڑا اچھا پہنتے ہیں، آپ تو بڑے خوبصورت ہیں، آپ تو اعلی خاندان کے ہیں، یہ نہیں کہا. کردار کی بات کی، کردار یاد کروایا. اس موقع پر اللہ اکبر کیا فرمایا؟ انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے، رشتہ داروں کے غمخوار ہیں. آپ تو انا کی اپنے قول میں بند نہیں ہیں، آپ تو لوگوں کے کام آتے ہیں. وتحمل الکلہ، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. وتکسب المعدوم، اللہ کے نبی آپ تو ان کے لیے کماتے ہیں جن کو کمانا بھی نہیں آتا ہے، جو کما ہی نہیں سکتے. وتقری الضیف، جس مہمان کو کوئی سنبھالنے کو تیار نہیں، آپ تو اس مہمان کی خوشامد کرتے ہیں، اس کے ساتھ خوش آمدید کہتے ہیں، اس کی میزبانی کرتے ہیں. وتعین علی نوائب الحق، آپ نہیں دیکھتے کہ کون کمزور کون طاقتور، آپ تو حق پر ہر کسی کا ساتھ دیتے ہیں. تو ایسی خوبیوں والے کو کیا ہو سکتا ہے؟ تسلی دی. کیا دیا ہے؟ اور کردار یاد کروا کے. کیا یاد کروائے؟ کردار. کون سا کردار؟ جو دوسروں کے ساتھ میل ملاپ معاملات میں ہے. یہ آپ کو اسوہ حسنہ ہے. آپ کے دل کا یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا دل کیسا ہے، آپ کا دل کیسا ہے. اور آپ کی بیوی بھی کیسے کمال حوصلے والی عورت ہے، جس نے میرے نبی کو کوئی تانا نہیں دیا کہ مال تو میں لے کر آئی تھی، آپ کے پاس تو بہت تھوڑا تھا، میں لائی تھی اور آپ نے سارا اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کر دیا. میرے نبی کی بیوی ان کا حوصلہ بڑھا رہی ہے، ان کو ان کی غمخواری پر ان کی تعریف کر رہی ہے. اور ایک آج ہماری عورتیں، ہماری مائیں، ماں سے معاملہ شروع ہوتا ہے، وہ ہمیں بے غرضی نہیں سکھاتی، ہمیں خود غرض بناتی ہے، ہماری گھٹی میں خود غرضی کو داخل کرتی ہے. وہ پہلے اپنا خاندان کرتی ہے، پھر وہ اپنے خاندان والے اپنے خاندان تک محدود ہوتے. وہ بھی کل کو جوان ہو کر اپنے بھائی کو اپنا خاندان نہیں مانتے، کیونکہ اس نے پٹی اپنی ماں سے پڑی تھی کہ ماں نے کہا میرا خاندان، اس سے مراد میرا شوہر، میرے بچے. کل کو وہ جوان ہوتا ہے تو اس کی بیوی بھی یہی سمجھاتی کہ تیرا خاندان، تیرے بچے. پھر وہی 5-5 7-7 10-10 بیٹوں کی ماں اور باپ، کسی ایک بیٹے کی طرف رہنے کو جگہ نہیں ملتی، کیونکہ بے غرضی سکھائی نہیں، خود غرضی سکھائی، تعلیم دی، چھین لینے کی، جھپٹ لینے کی، لوگوں سے آگے بڑھ جانے کی. یہ تعلیم تو دی نہیں ہے کہ بیٹا قربان کر، آج اپنے بھائی پر قربان کرے گا، کل تیری اولاد تجھ پر قربان کرے گی، تو قربان کر کے دیکھتا، نبی پاک کی سنت کو اپنا کر دیکھتا اللہ کے وعدے پر یقین کر کے کہ کبھی زندگی میں ایک لمحہ بھی محتاجی کا نہ آتا. لیکن ایسا ہوتا نہیں. ماں سے معاملہ چلا، پھر بیوی آئی، بیوی بھی وہ چنی، اس کی بنیاد، اس کے چناؤ، اس کے انتخاب کی بنیاد دین نہیں. اس کی بنیاد کیا ہے؟ پہلے دیکھتے ہیں اس کے بھائی کتنے ہیں، اس کی پیچھے بہنیں کتنی ہیں. ایسا ہو کہ اللہ کرے ایک ہی بیٹی ہو، کوئی دوسری بہن موجود نہ ہو، رشتہ دار بہت تھوڑے سے ہوں بھی تو ان سے ملنا پسند نہ کرتے ہوں، اکیلے رہتے ہوں. اللہ اکبر، یہ چناؤ ہے، یہ انتخاب ہو رہا ہے. چن کر گھر لائے، چند دن میں ہی اس کا حسین چہرہ خوفناک چہرے میں بدل گیا. پھر ہر ایک شخص سے شکوے کرتا ہے، بڑی محبت سے لایا تھا، میرے گھر کو توڑ دیا ہے. تو نے اپنے گھر کی بنیاد ہی توڑنے پہ رکھی ہے، تو نے جوڑنے پہ کبھی بنیاد رکھی ہی نہیں. نبی کریم علیہ السلام کی سنت کیا ہے؟ آپ نے لوگوں پر خرچ کیا ہے، لوگوں کے ساتھ نرمی کی ہے، لوگوں کے ساتھ غم گساری کی ہے.
مدینے میں کوئی غم گسار ہوتا، کوئی غم میں ہوتا، ہو سکتا ہے کہ اس کے سر پر پیارے مصطفیٰ کا ہاتھ نہ ہو سکتا ہے۔ حضرت مقداد کہتے ہیں ہم 3 لوگ تھے، محتاج ہوئے، کوئی ہماری میزبانی کرنے کو تیار نہ تھا، ہم جس کے پاس بھی جاتے کوئی ہمیں کھلانے کو تیار نہ تھا۔ آخر کار ہم نبی پاک کے پاس آئے، آپ نے ہمیں اپنے ساتھ لیا اور اپنے ایک مکان میں ٹھہرا دیا، وہاں بکریاں ہیں، کہا تینوں دوست ان بکریوں کا دودھ پی لیا کرو، گزارا کیا کرو۔ سیدنا مقداد کہتے ہیں ہم روز ہی ان کا دودھ پیتے اور کچھ بچا کر رکھ لیتے کہ نبی پاک آتے ہیں تو ان کو دیں گے۔ اللہ کے نبی آتے صبح فجر کے وقت تو وہ دودھ آپ تھوڑا سا پی کر چلے جاتے، دوبارہ آپ نماز پڑھا کے واپس آتے تو آپ پھر اس دودھ کو پیتے، یا رات کے کسی وقت میں آتے ہم آپ کے لیے دودھ رکھ چھوڑتے۔ کہتے ہیں ایک روز میرے دل میں آیا آج تو اللہ کے نبی نے نہیں آنا، شیطان نے میرے دل میں یہ بات ڈالی، اللہ کے نبی نہیں آنا، لیٹ ہو گئے، لہذا میں اٹھا اور میں نے وہ جو دودھ نبی پاک کے لیے ہم نے بچایا تھا میں نے وہ دودھ پی لیا۔ جب پی لیا تو شیطان نے مجھے کچوکے دینا شروع کر دیے کہ تو نے نبی پاک کا حصہ پی لیا، تیرے لیے تو بددعا ہی ہو گیا۔ اللہ اکبر! لیکن وہاں بددعائیں کیسے ہوں؟ مقداد کہتے ہیں میرے دونوں ساتھی آرام سے سوئے ہوئے کہ انہوں نے میری طرح کی غلطی نہیں کی۔ جب آدمی غلطی کرتا ہے تبھی بے چین ہوتا ہے، اور بے چین بھی وہی ہوتا ہے جس کا دل پاک ہوتا ہے۔ نبی پاک آئے، برتن کو دیکھا تو خالی، آپ چلے گئے، اور ساتھ آپ نے کیا کہا؟ آپ فرماتے اللہم اطعم من اطعمنا، اللہ جو مجھے کھلائے تو اسے کھلا، واسقِ من سقانا، اللہ جو مجھے پلائے تو اسے پلا۔ حضرت مقداد کہتے ہیں میں نے دل میں آئی کہ میں نے تو بہت بڑی غلطی کر لی، میں اٹھا کے نبی پاک کے لیے ان کے آنے سے پہلے ایک بکری ذبح کر دیتا ہوں اور ذبح کر کے آپ کے لیے تیار کرتا ہوں، آپ کو کھانا کھلاتا ہوں۔ جب میں بکریوں کے قریب گیا نبی پاک نے کیا کمال دعا کی ہے، ساری بکریوں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے، میں نے دودھ دوہا، برتن بھرا، اور نبی پاک آئے تو میں نے آپ کو پیش کیا، آپ نے پیا، آپ نے رکھا تو کہا آقا پھر پیجیے، آپ نے پھر پیا، پھر پیا۔ جب آپ سیر ہو گئے تو میں ہنسنے لگ گیا، ہنستا ہنستا میں پیچھے گر پڑا۔ جناب رسول اللہ نے پوچھا مقداد یہ تو شیطان کو خوش کرنے والی باتیں ہیں، اتنا کیوں ہنس رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ میں نے سارا واقعہ بیان کیا کہ اللہ کے نبی میں نے تو آپ والا دودھ پی لیا تھا، تو جب آپ دعا کر کے گئے میں تو بکری ذبح کرنے اٹھا تھا، لیکن آپ کی دعاؤں کی برکت ان بکریوں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے، جن کا ایک بار نکالا ہوا دودھ میں پی گیا تھا، اب آپ کے لیے اللہ نے آپ کے ذریعے مجھے بھی پلایا ہے اور آپ کو بھی پلایا ہے۔ اللہ اکبر! غم خاری۔ اور اگر ہم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں کیا خوبصورت، دیکھیے ایک ہی حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا آج تم میں سے کس نے، کون ہے جو تم میں سے آج روزے دار ہے؟ فقال ابو بکر انا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں نے آج روزہ رکھا ہے۔ روزہ کیا ہے؟ ذاتی عمل، ذاتی فعل۔ پھر پوچھا کون ہے تم میں سے آج جس نے جنازہ پڑھا ہو؟ فقال ابو بکر انا یا رسول اللہ، کون ہے تم میں سے جس نے آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ فقال ابو بکر انا یا رسول اللہ، کون ہے تم میں سے جس نے کسی مریض کی عیادت کی ہے؟ فقال ابو بکر انا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں ہوں، کوئی اور نہیں اٹھا۔ 4 کام میرے نبی فرماتے ہیں مجھے پتا تھا تم ہی ہوگے، اور جس آدمی کے لیے اس کے دن میں یہ 4 کام جمع ہو جائے، یعنی جو آدمی اس طرح سے زندگی گزارتا ہے کہ وہ روزے دار بھی ہو، کسی کو کھانا بھی کھلائے، مسلمان کا حق اس کا جنازہ بھی ادا کرے، کسی مریض کا حق اس کی عیادت بھی کرے، تو وہ شخص جنتی ہے، وہ شخص جنتی ہے۔ لیکن سوال کیا ہے اس حدیث میں سے؟ سیدنا ابو بکر نے اپنی ذات کے لیے صرف ایک کام، کون سا؟
روزہ رکھا، اور باقی تین کام آپ کی غمخواری، آپ کی رحمت، مرحمت، شفقت، لوگوں کے لیے آپ کے دل میں ان کا احترام. میں جنازہ کیوں نہیں پڑھتا؟ کیا ضرورت ہے؟ میرا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں. میرے سامنے سے جنازہ گزر جائے، میری دکان کے سامنے والے پارک میں جنازہ ہو، میں نہیں پڑھتا. کیوں؟ پتہ نہیں کون ہے. اچھا پتہ نہیں کون؟ جنازہ تو مسلمان کا ہی ہے نا. مسلمان ہے تو یہ پٹی بھی مولوی نے پڑھا دی کہ فرض کفایہ ہے، پڑھ یا نہ پڑھ. کس نے کہا تھا یہ سوچنے کو؟ یوں کیوں نہیں سوچا کہ میرے نبی فرما گئے جس نے جنازہ پڑھا اس نے احد پہاڑ جتنا اجر حاصل کر لیا. جو جنازے کے ساتھ چل کر قبرستان میں گیا، اپنے بھائی کو دفنانے کے بعد دعا کر کے آیا، اس نے 2 کی رات ثواب حاصل کیا، گویا 2 احد کے پہاڑوں کے برابر اجر. کتنا وقت لگتا ہے؟ 3 گھنٹے کی فلمیں اور 6 گھنٹے کے میچ دیکھنے والوں، کتنا وقت لگتا ہے؟ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب غمخواری آئے گی، جب اندر یہ دل انانیت سے خالی ہو، یہ بے نفس ہو جائے، اس کے اندر خود غرضی نہ ہو. میری دکان بند نہیں، رشتہ دار مر گیا ہے، قریبی رشتہ دار مر گیا ہے، دکان بند کرنے کو تیار نہیں، کاروبار تھوڑی دیر کے لیے معطل کرنے کو تیار نہیں، حالانکہ اس کو بھی پتا ہے کہ میں نے بھی یہاں سے جانا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی، سب کہو. بعض ہمارے دوست پی ٹی آئی والے پریشان ہوتے ہیں کہ میں شاید عمران خان کا مخالف، میں ہارموز خان کا مخالف ہوں جو دین پر نہیں چلنا چاہتا، جو کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ ہے، قحط آ گیا، قحط سالی آئی، اتنی قحط سالی آئی کہ مہنگائی کا طوفان آیا. ظاہر ہے جب چیزیں کم پڑتی ہیں اور جو موجود ہوتی ہیں ان کو ہر کوئی زیادہ سے زیادہ قیمت دے کر خریدنے کی کوشش کرتا ہے. آپ کے ملک میں اس وقت طوفان آیا ہوا ہے نا، اور کوئی تاجر معاف کرنے کو تیار، کوئی تھوڑی نرمی کرنے کو تیار. جس نے ایک چینی کا 1 توڑا پچھلے دنوں خریدا، اس کو 80-85 میں پڑتا ہے. اب وہ اگر نیا ریٹ 140 آ جائے تو وہ 85 سے 90 نہیں دے گا، بلکہ وہ سیدھا 140 لینا پسند کرے گا اور کہانی سنائے گا کہ جناب اب میں اگلے ریٹ پر ہی خریدوں گا. تو جو تو نے پچھلے ریٹ پر خریدا ہے اس میں نرمی کے ساتھ لوگوں کو آسانی دینے کے لیے کیوں تیار نہیں ہوتا؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قحط آیا ہے، مشکل حالات آ گئے، گھی پسند تھا آپ کو، گھی تو آپ کے سالن اور آپ کی روٹی کو گھی لگتا ہے. اب آپ کا غلام اسلم کہتا ہے مجھے منع کر دیا گھی ہونے کے باوجود کہ گھی آج کے بعد میری روٹی اور میرے سالن میں نہ لگانا، اور تیل ڈالنا شروع کر دیا. اور ساتھ کا اسلم تھوڑا اس کو بھون لو، اس کی گرمی نکال دو. اسلم کہتے ہیں پھر جب تیل سے بنا ہوا کھانا آپ کھاتے تو آپ کا پیٹ گڑگڑاتا، اس میں سے آوازیں آتی، اور آپ اپنے پیٹ پہ ہاتھ مار کے کہتے جتنا مرضی گڑگڑ کر لے، جب تک میری عوام کی پہنچ میں گھی نہیں آتا تجھے بھی گھی نہیں ملنے والا ہے. ایسے نہیں مثالیں بن جاتی. زبان سے مدینہ کی ریاست کہنے سے نہ کوئی ریاست بنتی ہے اور نہ کوئی مثال دیتا ہے. پھر اسی طرح کی مثالیں ہوتی ہیں کہ ظالموں کہتے کچھ تھے کرتے کچھ ہو. یہ ہے سنت نبی پاک علیہ السلام کی ذاتی زندگی، سیدنا ابو بکر کی زندگی، جناب رسول اللہ کے بعد آپ کے جانشینوں میں سے حضرت عمر کی زندگی، سیدنا عثمان ابن عفان کی زندگی، جناب علی حیدر کرار کی زندگی. مثالیں ہیں غمخواری کی، بے نفسی کی، خود غرضی سے دور. آپ نے ایک موقع پہ کہا تھا نا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے. کون سا بیٹا؟ حسن. ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین.
ایک وقت آئے گا میرا یہ بیٹا سردار ثابت ہوگا، میرا یہ بیٹا دو عظیم گروہوں میں، مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح کا سبب بن جائے گا۔ جانتے ہو یہ صلح کتنی مہنگی تھی حسن کے لیے؟ کتنی مہنگی تھی۔ باپ پر باتیں ہوئیں، جناب علی پر باتیں ہوئیں، اور اگر اپنا حق ہی چھوڑنا تھا تو علی کیوں لڑتے رہے؟ لوگوں نے اس چہرے کو، جس چہرے کو مصطفیٰ چوما کرتے تھے، اس چہرے کو مسود للمؤمنین کہا، مسود وجوہ للمؤمنین کہا، اس انسان کو جس کو نبی پاک اپنے کندھوں اور اپنی کمر پر سوار کرتے تھے، اور جو کبھی میرے مصطفیٰ کے کمر پہ اگر سوار ہو جائے سجدے میں مصطفیٰ سیدھے نہیں ہوتے تھے، اس آدمی کو لوگوں نے مذل المؤمنین کہا، مسلمانوں کو رسوا کرنے والا کہا۔ وہ اپنے خیمے میں نماز پڑھتے تو خیمے میں بھی آپ کے خیمے پر حملہ آور ہوتے اور اپنے نیزوں کی انیوں سے آپ کو زخمی کر دیتے۔ ایک ظالم اٹھا، اس نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران پر خنجر دے مارا۔ کیوں؟ سیدنا حسن نے وہ کردار ادا کر دیا، لوگوں کا جھگڑا ختم کر دیا، اپنا ہاتھ معاویہ کے ہاتھ میں دے کر مسلمانوں کو اس پریشانی سے نکال دیا، لوگوں کے ساتھ غمخواری کی کہ لوگ ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہیں۔ میں اپنی ذات کی، اپنی خلافت کی، اور کتنی بڑی خلافت تھی، کوئی چھوٹا سا پاکستان جیسا ملک نہیں تھا، کتنی بڑی خلافت تھی۔ حضرت معاویہ کے پاس صرف شام ہے، عراق کا کچھ حصہ ہے، بلاد الشام ہے، لیکن حسن کی خلافت میں حجاز پورا ہے، ایران پورا ہے، مکران کے ساحلوں تک حکومت ہے، سمندر پار حکومتیں ہیں، افریقہ کا آدھا حصہ ہے۔ یہ ساری بڑی خلافت سیدنا حسن نے قربان کر کے نبی پاک کے دیے ہوئے اعزاز کو حاصل کر لیا، مسلمانوں کی غمخواری کرتے ہوئے، بے غرضی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، انانیت سے اپنے آپ کو نکالتے ہوئے، لڑائی اور جھگڑے کو ختم کر کے مسلمانوں کی دونوں جماعتوں کو ایک کر دیا ہے۔ ایسے تو نہیں میرے نبی نے کہا تھا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ثابت ہوگا۔ بہت بڑی قربانی ہے۔ قربانی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا، قربانی لینے والے بڑے ہیں، قربانی پر نگاہ رکھنے والے بڑے ہیں، دوسروں سے توقع اور تقاضا کرنے والے بڑے ہیں، لیکن خود قربانی دینے کو تیار، خود کچھ صبر کرنے کو بھی تیار، رحمت، نرمی، غمخواری، غمگساری، کس بنیاد پر؟ کہ اللہ فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا، ارے تم نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی، ہم نے تمہارے سامنے مثالیں رکھی، ہم نے دکھایا، تمہیں بتلایا، وہ رات کی تاریکی میں جناب مصطفیٰ کے مہمان کو کھلانے کے لیے اپنے بچوں کے ٹکڑوں کو، بچوں کو بھی نہ کھلا کر، بھوکا سلا کر، میاں بیوی بھی بھوکے رہے، چراغ گل کر کے اپنے مہمان کا پیٹ بھرنے والے، ان کی کارروائی ان کے گھر تک رہ جاتی، لیکن ان کا کمال کا عمل اتنا بڑا تھا، اس کے تذکرے کائنات ہی نہیں بلکہ عرش بری پر بھی ہوئے ہیں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، بھوکے تھے، بچے بھی بھوکے سلائے، خود بھی بھوکے سوئے، مہمان کو کھلانے کے لیے ترکیبیں بناتے رہے۔ صبح آئے تو اللہ کے رسول اسے دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، اضحک اللہ سنک یا رسول اللہ، پیارے نبی اللہ آپ کو مسکراتا ہی رکھے، مسکرانے کی وجہ تو بیان فرمائیں۔ فرمایا تم نے اور تمہاری بیوی نے جو رات کو کیا ہے، میں کیا عرش والا بھی تم پر مسکرا رہا ہے، میں کیا عرش والا بھی مسکرا رہا ہے۔ کون لوگ تھے یہ انسان نہیں تھے، ان کا وجود گوشت پوشت کا بنا ہوا نہیں تھا، ان کے دماغ میں ایسی خواہشات نہیں جنم لیتی تھی، ان کے دل کیا کہیں اور کسی دنیا کے تھے، ان کے سامنے بھی یہی تعلیمات آئیں، اور تمہارے سامنے بھی۔ اللہ کی قسم ان کے سامنے بیان کرنے والا تو نرمی سے بیان کرتا تھا،
جس کی آواز کی کانوں کو پریشان نہ کرے. ہم تو چیخ چیخ کر تمہارے کانوں میں ڈالنے اور انڈیلنے کی کوششیں کرتے, تمہیں پھر بھی سمجھ نہیں آتی. وہ ان باتوں کو مان کر ایسے سنہری حروف میں لکھے گئے کہ آج بھی چپے چپے پہ, زمین کے ایک ایک چپے پہ ایک گھر میں ہونے والی ایک بات قیامت تک لوگ اپنے گھروں میں کرتے رہیں گے, لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے. ہم تیار نہیں اس کے لیے, ہم قربان کرنے کو تیار نہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ میں میری ذات, میرا خاندان, میرے بچے, اس سے آگے سوچنے کو تیار. اور وہی بچے جن کو میں کر کے پالتا ہے, بڑے ہو کر وہ بھی میں کرتے ہیں اور کہتے ہیں جا تو کون ہے, ہم تجھے پہچانتے بھی نہیں ہیں. وہ پہچاننے کو بھی تیار, رکھنے کو تیار. میں کرتا ہے. یہ میں والوں کا امام محمد مصطفیٰ نہیں ہے بلکہ ابلیس ہے. اس سے کہا کیوں منع, کس چیز نے منع کیا؟ ما منعک ان تسجد, کیوں نہیں سجدہ کیا تو نے؟ اس نے کیا کہا تھا؟ انا خیر منہ, میں بہتر ہوں اس سے. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, اسے گارے سے بنایا ہے, مجھے آگ سے بنایا, میں بہتر. یہ میں والے. اس نے کہا انا ربکم الاعلی, میں سب سے بڑا رب. دوسرے نے کہا انا احیی و امیت, میں زندہ کرتا, میں مارتا. حالانکہ یہ نمرود ظالم ایسا ہے, یہ جہاز میں تھا, جہاز ڈوبنے لگا, اس کو اس کی ماں کو بچاتے ہوئے ساحل کے قریب لایا. کون؟ اللہ. کون بچاتا ہے؟ اللہ. قریب آیا, پھر اس کی ماں بھی ڈوب گئی, اکیلا تھا, جنگلوں میں پالا گیا. اس کو ایسی ایسی نعمتوں سے نوازا, زبان دانی عطا کی, شاہ سوار بنا کر عراق کی حکومت عطا کر دی. اس ظالم کا دماغ خراب ہوا اور کہتا ہے انا احیی و امیت, میں زندہ کرتا ہوں, میں مارتا ہوں, میں کرتا ہے. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ السلام اپنے گھر میں سیدنا جابر بن عبداللہ آئے, اور جابر سے میرے نبی کو بڑا پیار ہے. جابر سے میرے نبی کو بڑا پیار ہے. جابر آئے اور کہتے ہیں میں نے اپنے والد پر جو قرض تھا اس ضمن میں آپ کے دروازے پر آیا. فدققت الباب, میں نے سچ آپ کے دروازے پر دستک دی. پوچھا گیا من ذا, کون ہے؟ فقال انا, میں ہوں. نام نہیں بتلایا. ہم بھی اپنے دروازے پر ہوں یا کسی کے دروازے پر نام لیتے, تکبر کا اظہار. اور اگر بیچاری گھر والی دوسری مرتبہ پوچھے کون, تو جاتے ہی ہو سکتا ہے کہ گالیوں کی بچھاڑ کر دے, تمہیں سنائی نہیں دیا. اتنا متکبر, اتنی رعونت. پوچھا میرے منزا, کون؟ انا. آقا فرماتے ہیں ما انا. یہ انا کیا ہے؟ کانہو کرہہ, گویا آپ نے برا جانا کہ اپنا تعارف نام لو. یہ تکبر کا اظہار ہے. میں کرتے پھرتے ہو, میری دکان, میرا مکان, مکان پہ غرور, دکان پہ غرور. تم ہو کیا؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ الم یک نطفۃ من منی یمنی, کیا ہو تم؟ ایک غلیظ بوند سے پیدا کیے ہوئے. تیری ماں کے وجود میں اگر طاقت نہ دیتا, لوتھڑے کی شکل میں 4-6 مہینے بعد آپریٹ کر کے باہر نکال لیا جاتا. کون ہے؟ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء, جس نے اپنی مرضی کا تجھے بنایا. پھر تیری ماں کے وجود سے تو نکل نہ سکتا اگر ہم راستہ نہ دیتے. تو ہے کیا؟ میں کرتا ہے. انانیت سے نکل, خود غرضی سے نکل, اور ایک بڑے اسپیکٹرم میں, ایک بڑی اسکرین پر اپنے آپ کو دیکھ. اللہ نے تجھے کتنا بڑا پیدا کیا ہے, تو کتنا چھوٹا ہو جاتا ہے اپنے اپنی کر کے. اس آئینے میں ذرا اپنی شکل کے علاوہ دوسروں کو دیکھ.
دیکھ وگرنہ وہاں یہ کہا جائے گا میں تیرے دروازے پر آیا تھا، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا، تو نے نہیں پلایا، مجھے کپڑوں کی ضرورت تھی، تو نے مجھے کپڑے نہیں دیے۔ اللہ تو کیسے حاجت مند ہو سکتا ہے؟ میں تیری ضرورت کیسی پوری کرتا؟ تو کہا جائے گا وہ جو تیرے دروازے پر کوئی آیا تھا، مسلمان اللہ کا نام لے کر آیا تھا، سائل بن کر آیا تھا، تیرا رشتہ دار آیا تھا، آیا تو وہی تھا، لیکن تو کبھی یاد کرتا تو میں ہی آیا تھا، میں اسے لایا تھا تیرے دروازے پر۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے دلوں کو نرم کر دے، اللہ ہمیں غمخواری عطا کرے، وہ غمخواری جو پیارے مصطفیٰ کے سینے کی زینت، وہ غمخواری جس کا معاملہ اس حد تک بڑھ گیا کہ آپ وہ جو آپ کا کلمہ پڑھ کے جنت کے راہی نہیں بنتے، آپ ان کے لیے بھی کڑتے ہیں۔ آسمان سے پیغام آیا، اے میرے حبیب فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا، کیا تم دکھ اور تکلیف سے اپنی جان لینے کے در پہ ہو؟ لوگوں کا درد، لوگوں کی محبت، لوگوں کی غمخواری۔ پیدا کیا انسان کو انسان کے واسطے، تم اپنے لیے نہیں آئے ہو، تمہارا امتحان یہ ہے، تم اب جہاں رہتے ہو وہاں آسانی کیسے بانٹتے ہو۔ میرے نبی فرماتے ہیں بعثت، مجھے بھیجا گیا ہے کس پر؟ الحنیفیہ، یکسو بنا کر، آسانیاں بانٹنے والا بنا کر۔ مجھے اس لیے نہیں بھیجا کہ میں لوگوں پر تنگیاں کر دوں، مشکلات پیدا کر دوں۔